اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی صاحبان ایمان ایسے ہیں کہ جو اس بات کو جانتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ عام مسلمانوں کو دیا جائے، دوسرا حصہ اپنے لیے رکھا جائے اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے مخصوص کیا جائے۔ اگر یہ 3 حصے کیے جاتے ہیں تو اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ صاحبان ایمان ہی کو دینا چاہیے، یعنی اگر فرض کیجیے کہ مسلمانوں کی جہاں بات آ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ صاحبان ایمان ہی کو دینا چاہیے، عام مسلمانوں کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح سے جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ غریبوں کو دیا جائے تو اس میں بھی ضروری نہیں کہ صاحبان ایمان ہی کو دیا جائے، جو بھی مسلمان غریب ہیں ان کو یہ گوشت دیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گوشت کے 3 برابر حصے کرنا ضروری ہے؟ نہیں، 3 برابر حصے کرنا ضروری نہیں ہے۔ لہذا یہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنے لیے بہت مختصر حصہ رکھ کے باقی مسلمانوں میں بانٹ دیا جائے یا غریبوں میں بانٹ دیا جائے، یا مثلا یہ مسلمانوں کا حصہ کم کر کے زیادہ تر گوشت غریبوں میں بانٹ دیا جائے، جیسے عام طور پر کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جانور کے پیسے کسی ادارے والے کو دے دیا اور ادارے والے جانور لا کے اسے ذبح کر کے یہ گوشت تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر وہ تقسیم کر دیں مسلمانوں کے درمیان، فقط مسلمانوں کے درمیان، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ فقط غریبوں کے درمیان وہ گوشت تقسیم کر دیتے ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر فرض کیجیے کہ 3 حصے کیے جا رہے ہیں جانور کے، تو کچھ نہ کچھ حصہ اپنے لیے ضرور رکھا جائے۔ اپنے لیے رکھا جائے گا مطلب ہے کہ چاہے جانور میں سے 1 پاؤ یا چند بوٹیاں اپنے لیے رکھی جائیں تاکہ گھر والے اسے استعمال کریں، گھر والے کھائیں یا انسان خود کھائے۔ لہذا اگر یہ چیز انجام دی جائے گی تو یہ باقاعدہ کہا جائے گا کہ 3 حصے ہو گئے، ورنہ اگر فقط غریبوں کو دے دیا جائے گا تو یہ 1 حصہ مانا جائے گا، فقط مسلمانوں کے لیے رکھ دیا ان کو دے دیا جائے گا تب بھی وہ 1 حصہ مانا جائے گا، یا غریبوں اور مسلمانوں کو یہ تقسیم کیا گیا ہے تب بھی 3 حصے نہیں مانے جائیں گے، 2 حصے مانے جائیں گے، تیسرا حصہ اپنا جو رکھنا چاہیے تھا وہ نہیں رکھا گیا۔ لہذا اپنا حصہ بھی کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیے، چاہے وہ بہت ہی مختصر ہو، آدھا پاؤ گوشت ہو مثلا، جس میں یا تو خود انسان کھائے یا گھر والے کھائیں۔ یہ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے ذرا اہم ہوتا ہے۔ دوسرا اس کے علاوہ کھال کے بارے میں بہت اہم بات ہے کہ کھال کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، جیسا کہ طریقہ کار ہے عام طور پر مذہبی اداروں کو کھال دے دی جاتی ہے، کچھ مقامات پر سیاسی تنظیمیں اور ادارے کھال لے کر چلے جاتے ہیں، وہ چاہے زبردستی لے کر چلے جائیں یا آپ اپنے شوق سے ان کو دے دیں۔ یہ کھال اگر ان لوگوں تک پہنچ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی قربانی صحیح ہو گئی، قربانی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ البتہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی کھال کسی غریب کو صدقے میں دینا چاہیے۔ اگر غریب کو صدقے میں نہیں دے سکے، ہم فرض کیجیے کہ ہم نے کسی ادارے کو دے دیے، چاہے وہ سیاسی ادارہ ہے، مطلب سیاسی ادارے کو ہم نے کھال دے دیے، تو اب جو کھال کی قیمت ہو وہ کسی غریب کو دینا مناسب ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا۔ البتہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جس پر بہت کم لوگ توجہ کرتے ہیں اور شاید جانتے بھی نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کھال خود بیچ کر اس کی رقم گھر میں استعمال کر دی جائے تب بھی اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ کھال غریبوں ہی میں بانٹی جائے، صدقہ ہی کی جائے یا ادارے والوں کو دی جائے، یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ کھال اگر خود بیچ کر اسے استعمال کرنا چاہیں، اس کی رقم استعمال کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کھال کو کسائی کی مزدوری کے طور پر دیں تو یہ کام مکروہ ہے، اچھا نہیں سمجھا گیا اس کو، لیکن اگر یہ کیا بھی جائے تو یہ گناہ کا کام نہیں ہے، اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔